اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. صلوات. حضران گرامی، ہم نے تقوی کی اس آیت سے اس اشرے کا آغاز کیا جس میں خداوند متعال سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، حق کا تقاتے. اب وہ حق کیا ہے اس کو مجھے پیش کرنا ہے، اور اس سے پہلی اور بعد والی آیت میں اللہ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں. لفظ نشانی عربی میں آیت کہلاتی ہے. میں نے کل چند اللہ کی نشانیوں کو پیش کیا تھا، آج اسی کو میں موضوع کو جاری رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں. آج چند نشانیوں کا تذکرہ کروں گا. اور جو تقوی والے ہیں، ایمان میں اور تقوی میں فرق ہے، یعنی ایمان پہلا مرحلہ ہے، یوں کہ پہلے انسان بنتا ہے، پھر مسلمان بنتا ہے، پھر مومن بنتا ہے، پھر متقی بنتا ہے. یہ درجات ہیں. پہلے تو انسانیت آنی چاہیے. بہت سے لوگ یعنی وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہم جانور ہی ہیں، حیوان ہی ہیں، صرف 2 پاؤں ہیں، ان کے 4 پاؤں ہوتے ہیں. نہیں، انسان ہے، وہ حیوان ہے. حیوان اور انسان میں سب سے بڑا فرق شعور کا ہے. ہمارے پاس شعور ہے، احساس ہے. اعلان گمشدہ کبھی دیکھا آپ نے؟ پاکستان میں، ہندوستان میں شاید آپ نے کبھی دیکھا اعلان گمشدہ لکھا جاتا ہے، مسنگ پرسن، جیسے کہ یہ آدمی مل نہیں رہا. تو عام طور سے لکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ گم ہو جاتے ہیں. یہاں تو نہیں گم ہوتے، یورپ امریکہ میں بہت کم ایسا آدمی یعنی گم کم ہوتے. پاکستان ہندوستان میں لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. تو اعلان گمشدہ چھپ جاتا ہے اخبار میں. تو کسی نے اخبار میں اعلان گمشدہ لکھا تھا کہ احساس گم ہو گیا. مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. احساس گم ہو گیا ہے. احساس کی ماں محبت بہت تڑپ رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، اور احساس کے باپ عقل کو بھی اس کی بہت زیادہ فکر ہے. اس کی بہن الفت بھی رو رہی ہے، اگر کسی کو احساس ملے تو گھر پہنچا دے. انسان میں اور حیوانوں میں سب سے بنیادی فرق احساس ہے، شعور ہے. جسے درد محسوس ہو وہ زندہ ہے، مردے کو درد نہیں ہوتا. اگر درد ہے اس کا مطلب ہے ابھی زندہ ہے. اور جسے اپنا نہیں دوسرے کا بھی درد محسوس ہو سمجھ لو اسے احساس ہے. احساس انسانیت کی علامت ہے. جانوروں میں احساس نہیں ہوتا. ایک جانور کے بچے کو بھی مارتے کچھ دیر تڑپے گا، اس کے بعد پھر وہ بھول جائے گا.
بہت کم جانوروں کے اندر اتنا احساس ہوتا ہے. ابھی یہ ثابت کیا ہے ایک بہت بڑے سائنسدان نے, ہندوستان کی بہت سے بڑے کچھ سائنسدان ہیں جنہوں نے جانوروں پہ تحقیق کی, جنہوں نے ہاتھی پہ تحقیق کی ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ مدتوں اپنے بچے کو یاد رکھتا ہے, اور باقاعدہ جیسے انسان روتے ہیں وہ باقاعدہ آوازیں بلند کرتا ہے. میں نے خود یہ باقاعدہ برطانیہ کے سب سے مشہور ٹی وی چینل کے اوپر اور ریڈیو پہ اس کو سنا ہے, اور باقاعدہ وہ دفناتا ہے, یعنی باقاعدہ مٹی ڈالتا ہے بچے کے اوپر. تو بہت سے جانوروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے, لیکن انسان کا احساس اگر جانوروں ہی جیسا ہو تو اس کا مطلب ہے انسان میں جانوروں میں فرق نہیں ہے. یہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, میں تو اگلے مرحلے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ احساس پہلی منزل جو ہے وہ انسانیت ہے, دوسری پھر اسلام ہے. قرآن کریم میں آیا تھا نا وقالت الاعراب آمنا, اور یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ بل قولوا بل اسلمنا, ابھی تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے مسلمان ہونا اسلام پہلا مرحلہ, ایمان بعد کا مرحلہ ہے. اور جب ائمہ اہل بیت سے پوچھا گیا کہ بتائیے اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے, کہ اسلام صرف یہ قبول کر لینا کہ اللہ رسول ہے, جب تک ہماری ولایت کو نہیں مانو گے تب تک مومن نہیں کہلاؤ گے. تو مومن صرف اور صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے سے انسان ایمان کے درجے میں داخل ہوتا ہے. میں جس مرحلے میں لے جانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد کا مرحلہ تقوی کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو متقی بنو. اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے. روزہ تو نہیں لگ رہا حضرات کو؟ اللہ کا شکر ہے موسم بہت اچھا ہے آپ کے کویت میں, گرمی مشہور ہے یہاں کی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موسم اچھا ہے. تو سلسلہ چلتے رہیے گا. تو ایمان کے بعد کا مرحلہ تقوی ہے. تقوی یعنی اب میں اس کو پیش کروں گا انشاءاللہ آگے. چلیں آج ہی سن لیجئے کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا متقی کی تعریف کیا ہے. مولا امیر سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے سارے اعمال کو, دن بھر کے اعمال کو دیکھے اور کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو تو وہ متقی ہے. میں نے تو پڑھ دیا ہے بھئی, مومن تو آپ سب ہیں. مجھ سے کوئی بھی کہے گا کہ بھئی مومن کی عادل کی گواہی قبول ہے, میں آپ کو دیکھوں گا, میں آپ کی گواہی قبول کر لوں گا. آپ سب میرے نزدیک مومن بھی ہیں, عادل بھی ہیں, جب تک کہ میں گناہ نہ دیکھوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب تک گناہ نہ دیکھوں ہر آدمی عادل ہے. متقی ہونے کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے. تو مولا امیر کو کہا جاتا ہے مولائے متقیان. آپ سے پوچھا مولا متقی کی تعریف کیا ہے, کہا 24 گھنٹے کے اپنے کسی عمل پہ جب آدمی شرمندہ نہ ہو تو متقی ہے. جب متقی کا یہ درجہ ہے تو سوچیں مولائے متقیان کا مقام کیا ہوگا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا گرامی بھائی, اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں سنتے رہیے گا. تو میں نے تقوی موضوع لیا ہے حقا تقاتے. آیات تقوی کی بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ آیت بہت عجیب و غریب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاتے. اب اس پہ بہت زیادہ بحث کی گئی ہے. میں نے جو کل شروع کیا تھا کہ نشانیاں پیش کر رہا ہوں, میں اب پھر دوبارہ میں نے موضوع کو پھیلا دیا بہت زیادہ, لیکن میں کل کا موضوع مکمل کر لوں جو میں نے مولا سجاد کی دعا کا شروع کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ وہ پھر رہ جائے آج, تاکہ پھر میں بعض اوقات انسان جب بہت زیادہ مطالب تیار کر لیتا ہو تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہاں رکھنا, اس کو کہاں رکھنا. تو پیش کر رہا ہوں, اس کو ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا اسی محبت سے. تو عزیزان گرامی, اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں. خود اس آیت سے پچھلی آیت میں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ, تم اللہ پہ کیسے اللہ کا انکار کر دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ, جبکہ اس کی نشانیاں, اس کی آیات تم پہ تلاوت کی جا رہی ہیں. تو اللہ مسلسل نشانیاں بھیجتا ہے. نشانیاں اللہ کی بہت زیادہ ہیں, اور ان میں سے ایک چاند ہے جو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ چاند اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. ایک تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ یاسین جو میں نے کل آیات پڑھی, اور خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وعجل فرجہ. میں نے صرف دعا کا پہلا جملہ کل پیش کیا تھا, میں پوری دعا کوشش کروں گا کہ میں مکمل کروں آپ کی خدمت میں. تو اب مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیں نشانیاں, اللہ مسلسل نشانیاں بھیجتا ہے. یہ آیت, ایک قرآن کی آیت کو آیت کہا جاتا ہے, یعنی ہر آیت اللہ کی نشانی ہے, اس کا کلام ہے. مولا امیر فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا, بولو پہچانے جاؤ گے. اور اگر اللہ بول رہا ہو اس کا کلام قرآن بنتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, علماء نے کہا ہے کہ جب چاہتے ہو اللہ سے کلام کرو تو دعا پڑھو, اور اگر چاہتے ہو اللہ تم سے کلام کرے تو قرآن پڑھو.
قرآن اللہ کا تم سے کلام ہے. اور اگر چاہتے ہو ایک ہی وقت میں دونوں کام کرو تو نماز پڑھو. نماز دعا بھی ہے، قرآن بھی ہے، اللہ سے بھی کلام ہے، اللہ کا تم سے بھی کلام ہے. گرامی اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں. میں نے کل پیش کیا تھا کہ سب سے بڑی نشانی مولا امیر فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. آج چند نشانیاں پیش کروں گا. میں بہت سی لے کے آیا ہوں قرآن کریم کی آیات بھی، لیکن یہ دعا پہلے میں مکمل کر لوں. اگر یہ مکمل نہیں کروں گا تو مجھے قلق رہے گا، گلہ رہے گا اپنے سے کہ میں یہ محمد سجاد کا کلام. آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن کریم ہونا چاہیے، ہر گھر میں نہج البلاغہ ہونے چاہیے، ہر گھر میں صحیفہ سجادیہ ہونے چاہیے. میری آواز سب لوگوں کو صاف آ رہی؟ ابھی میں نے اوپر کی تو اس کی آواز تھوڑی سی بدل گئی ہے، بہتر ہو گئی شاید. عزیزان گرامی صحیفہ سجادیہ گھر گھر میں ہونی چاہیے. کیوں؟ نہج البلاغہ سے بھی زیادہ سند کے حساب سے معتبر صحیفہ سجادیہ، کیونکہ نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کی ہے، صحیفہ سجادیہ مولا نے خود لکھوائی ہے. بہت فرق ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے نہیں. مولا سجاد نے خود اپنے بیٹوں کو لکھوائی، 2 نسخے بنائے. کبھی یہ 2 نسخے ہیں، دونوں بیٹوں کو ایک نسخہ دیا. اے بیٹا امام باقر علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ آپ رکھیے گا، میرے شیعوں کو میری یہ دعائیں دے دیجیے گا. عام طور سے میرے یہ شیعہ دعائیں پڑھیں. 60 دعائیں تھی کل، لیکن تاریخ میں وہ نسخے پھر ضائع ہوئے. کچھ لوگوں نے وہ کچھ صفحات پھاڑ لیے، کچھ آگے پیچھے ہو گئے. پھر 34 رہ گئی تھی. پھر علماء نے جمع کیا، تقریباً 54 کے قریب ہمارے پاس ابھی بھی دعائیں موجود ہیں. چوتھے امام نے، اسے کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں زبور آل محمد. جناب داؤد کو جو اللہ نے دعائیں نازل کی تھیں، اللہ نے توریت نازل کی، زبور، انجیل، قرآن. توجہ، اللہ نے 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل کیے. چلیں تھوڑی سی آپ کے لیے فضائل کا ایک جملہ پیش کر دوں تاکہ پھر مجھے سنانے میں آسان ہو جائے. 104 اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، صحیفے اور کتابیں. کتنے؟ 100 صحیفے، 4 کتابیں. اور ان میں سب سے افضل ہے قرآن کریم. تو اب اللہ نے 100 صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں. جناب داؤد پہ جو اللہ نے کتاب نازل، اس کا نام ہے زبور. زبور میں دعائیں ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں سامز. جو چرچ میں آپ کہتے ہیں نا کہ ترانے پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، جو وہ گا کے پڑھتے نہیں ہیں، وہ سب کے سب زبور سے ہوتے. جو حضرت داؤد جب وہ پڑھتے تھے تو باقاعدہ پرندے زمین پہ اتر آتے تھے. چھٹے امام کی روایت ہے جب 12ویں امام آئیں گے پرندے کو اشارہ کریں گے، ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائیں. سوکھی ہوئی لکڑی کو زمین میں رکھیں گے، وہ ہری ہو جائے گی. کسی بنجر زمین سے گزریں گے، وہ زمین اناج اگلنے لگے گی. جانوروں کو اشارہ کریں گے، امام کے قدموں میں آ جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جس نبی کا 12واں لال ایسا ہو، سوچے وہ نبی کیسے ہوں گے. کبھی کوئی شک نہ کرے جب رسول خدا کے معجزات سنیں. گرامی جب لوگ معجزات بات کرتے ہیں، ہم یہ دور بڑا سخت دور ہے، اس میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. بس کوشش کریں ایمان ضائع نہ ہو. آخری زمانہ ہے نا کہ جس میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہوگا؟ ایمان کو بچانا. سب سے مشکل کام ایمان کو بچانا. سب سے آخری زمانے میں مولا کیا کھانے کو، مولا نے کہا بڑے حالات خراب ہوں گے، مالی حالات خراب ہوں گے، جنگیں ہوں گی، جانیں جائیں گی، بیماریاں پھیلیں گی، وبائیں پھیلیں گی. کہ مولا سب سے مشکل کام کیا ہوگا؟ کسی نے سوچا ہوگا کہ مولا کہیں گے بھئی روٹی کھانا، جان بچانا. مولا نے کہا نہیں، سب سے مشکل کام ایمان بچانا. جب مسلسل آنکھوں کے سامنے جانیں ضائع ہو رہی ہوں تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. رزق نہ ہو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. اللہ کھانا کیوں نہیں دے رہا؟ وہ رزاق ہے، کیوں نہیں دیتا؟ یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کا امتحان ہے. آخری زمانے میں سب سے مشکل ہوگا ولایت کے عقیدے کو بچانا. مولا فرماتے ہیں کچھ ہمارے اپنے ہوں گے جو تمہاری ولایت کا عقیدہ ضائع کر دیں گے. ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو. بھائی اسی محبت سے چلیے گا. تو جو جملے پیش کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا کہ واقع ذہنوں میں ہے نا کہ 100 صحیفے، 4 کتابیں، افضل ترین قرآن. اللہ نے جن جن انبیاء کو صحیفے دیے ہیں پہاڑوں پہ بلا کے، ادریس کوفہ کے پہاڑ پہ آئیے، آ کے صحیفہ لے جائیے. ابراہیم پہاڑ پہ صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم پہ بھی
صحیفہ آیا ہے، آئیے فلسطین کے پہاڑ پہ آ کے صحیفہ لے جائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کوہ طور پہ آ جاؤ، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جبل سعیر پہ آ جاؤ، جناب سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دی، سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ، دنیا سے دور ہوں گے تو مجھ سے قریب ہوں گے۔ اللہ پہاڑ پہ نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، پہاڑوں پہ بلایا کہ زمین سے، مخلوق سے دور ہو گے تو مجھ سے قریب۔ موسیٰ نالین بھی اتار دو، وادی مقدس میں آئے ہو، اب پہنچ رہے ہیں، توجہ۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ آپ وادی مقدس میں آ گئے، طویٰ کی وادی میں، کوہ طور پہ آنے والے، نالین اتارے، توجہ۔ لیکن حبیب خدا کو نہیں کہا آئیے قرآن دینا، نہیں ہے مجمع، اپنے حبیب سے نہیں کہا اے حبیب آئیے، کہا ہے میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے وہاں قرآن آئے گا، غار حرا میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا، مکے میں خدیجہ کے گھر ہوں گے قرآن وہاں، ابو طالب کے گھر میں ہوں گے قرآن وہاں، فاطمہ کی چادر تلے ہوں گے قرآن وہاں، علی ہاتھوں پہ ہوں گے قرآن وہاں، حسنین کاندھوں پہ ہوں گے قرآن وہاں۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، میں نے ابھی بھی مکمل نہیں کیا ہے، اے میرے حبیب آپ کو کبھی نہیں بلاؤں گا کتاب دینے کے لیے، افضل ترین کتاب آپ کی قرآن، افضل ترین کتاب آپ کو، افضل ترین کتاب دی، توجہ، افضل ترین دن دیا، جمعہ کا دن افضل ترین دن، اے میرے حبیب افضل ترین دن آپ کا، میں نے موسیٰ کو ہفتے کا دن دیا، عیسیٰ کو اتوار کا دن دیا، داؤد کو منگل کا دن دیا، سارے انبیاء کہتے رہے پروردگارہ سب سے افضل دن جمعے کا کرنا ہی وہ میرے محمد کے لیے ہے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے۔ اے میرے حبیب افضل ترین کتاب آپ کو دی، افضل ترین دن آپ کو دیا، افضل ترین رات شب قدر آپ کو دی، توجہ، افضل ترین قبلہ خانہ کعبہ آپ کو دیا، توجہ، ابراہیم نے بنایا تھا پھر بھی کہا نہیں قبلہ میرے حبیب کا، نہیں ہے مجمع، بنایا ابراہیم نے کہا نہیں بیت المقدس، سب کا قبلہ بیت المقدس، میرے حبیب کا قبلہ خانہ کعبہ، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، میرے حبیب افضل ترین بھائی آپ کو دیا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ میرا دل کہتا ہے جناب یوسف قیامت کے دن کہیں گے پروردگارہ 11 بھائی نہ دیتا، اگر علی نہیں دینا تھا تو عباس ہی دے دیتا۔ روزے میں اتنا زور لگا رہا ہوں، اسی محبت سے چلیے گا، میں نے مکمل نہیں کیا، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے افضل ترین بیٹی رسول خدا کو دی، افضل ترین نواسے رسول خدا کو دیے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا اے میرے حبیب کتاب آ کے لے کے جائیے، آیتیں پہاڑ پہ آ کے لے کے جائیے، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی، مجمع میرے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا میرے حبیب آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، آپ اونٹنی پہ سوار ہوں گے کتاب وہاں آئے گی، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں، لیکن میرے حبیب 2 چیزیں لینے آپ آئیے گا، جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ آئیں گے، اور جب علی کو مانگیں گے تو کعبے میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ میں ساری تمہید مانگ رہا ہوں،
تاکہ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ دعا سن لیجئے گا جس محبت سے یہ سب کچھ سنا ہے. اللہ نشانیاں بھیجتا رہتا ہے, نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ما ننسخ من آیت اور ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ہم کبھی بھی کوئی آیت نہیں اٹھاتے, منسوخ نہیں کرتے جب تک کہ ویسی ہی آیت یا اس سے بہتر آیت بھیج نہ دیں, یا اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت بھیج دیں. اللہ نشانیاں بھیجتا رہتا ہے. دو طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں, ایک عبرت کے لیے, سارا مجمع نہیں ہے, سارا مجمع نہیں ہے, کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. دو طرح کی نشانیاں, ایک خیر کے لیے, دوسری عبرت کے لیے. ایک بھلائی کے لیے, دوسری عبرت کے لیے. بھئی اگر برا کرو گے تو یہ ہوگا, اچھا کرو گے تو یہ ہوگا. اب سمجھ میں آ رہا ہے, جب اللہ نے قرآن میں برے کی نشانی بتائی تو آپ کے سامنے آیت پڑھ دوں, سورہ یونس 10واں سورہ ہے, 3 آیات ہے, ساری نہیں پڑھ رہا, آخری سن لیجیے آیت نمبر 92. میں ساری پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی وجہ سے. اللہ کہہ رہا کہ جب ایک مرتبہ فرعون کو اللہ نے کہا نا میں وجاوزنا بنی اسرائیل, اب ساری آیتیں پڑھنی پڑیں گی کیونکہ آپ حضرات بعض اوقات مجھے وہ مجبور کر دیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا میں نے بنی اسرائیل کو نیل کے پار پہنچا دیا, وجاوزنا بنی, ہم نے سارے بنی اسرائیل کو. جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج آئی, سب نے کہا حملہ کرو, یہ جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کو اسی نیل میں مار دیں گے. فَأَدْرَكَهُمُ الْغَرَقُ, اللہ کہتا ہے میں نے غرق کر دیا, بنی اسرائیل کو پار لگا دیا, فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا. توجہ, آیا پانی سیلاب آیا, انہیں ڈبو دیا. فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب برے نہیں تھے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. کیا سارے چور تھے, ڈاکو تھے, پاکستانی سیاستدان تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, کیا فرعون کے ساتھ سارے چور تھے؟ نہیں. کیا سارے ڈاکو تھے؟ نہیں. ان میں کچھ اچھے بھی تھے لیکن سب ڈوب گئے. جناب موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے سب اچھے تھے؟ نہیں. ان میں گناہگار بھی تھے. بعد میں بچڑے کو کس نے پوجا؟ انہی نے. ہارون کا ساتھ کس نے چھوڑا؟ انہی نے. توجہ, اب پتہ چلا اپنا کردار کافی نہیں, امام صحیح ہونا چاہیے. اب میری بات پہنچ گئی نا نگران. جب تک امام صحیح نہ ہو, آپ کے اپنے جتنی بھی نیکیاں ہوں آپ کو ڈبو دیں گی, غرق کر دیں گی. امام صحیح ہونا چاہیے, اور اگر تھوڑی کمی بھی رہ جائے تو امام لے جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن جسے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا دوبارہ سن لیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں بھیجی ہیں. ابھی ممی سمجھتے ہیں, ایک تو ممی ماں کو بھی کہتے ہیں انگلش میں, وہ نہیں. ہاں ممی, یہ جو مردوں کو پرزرو کرتے تھے بنی اسرائیل, یعنی کہنے کہ مصری, تو کیا کرتے تھے کہ وہ کچھ چیزیں اعضاء وغیرہ نکال دیتے تھے, کچھ چیزیں اس پہ لگا دیتے تھے اور وہ پرزرو کر دیتے تھے, وہ پٹیاں باندھ کے, اور وہ جسم 1000 سال باقی رہے. انگریز جو ہے, امریکنز, برطانیہ کے لوگ نکال کے کچھ ممیز لے گئے امریکہ. وہ کہتے تھے کہ جو اس سے اچھا ریفریجریٹر دنیا میں نہیں ہے. فریزرز ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے باڈیوں کو ریفریجریٹ کیا. وہ کہتے ہیں جیسے امریکہ لے گئے فرعون کا, فرعون کی ممی کو لے گئے, مل گئی تھی یہ ممی ہے فرعون کی. پتہ چلا یہ رمیسیس, رمیز اس کا نام تھا, فرعون جو آخری فرعون تھا. کہ فرعون ٹائٹل تھا, سارے کے سارے بادشاہوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا, اس لیے اس کی جمع ہے فرائنہ. تو آخری جو فرعون تھا جو ڈوب کے مرا ہے, وہ اس کا نام رمیز تھا. اب میرا گلا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا. تو رمیز کا جو ہے انہوں نے جسد نکالا اور وہ لے گئے امریکہ, اور انہوں نے کہا اس پہ سارے ٹیسٹ ہوں گے, پتہ چلے گا کیا کتنا سال پرانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کئی ہزار سال, اتنے 1000 سال اس کی میعاد ہے. اب آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ ہم نے اسے غرق کر دیا, اور بائبل میں ہے کہ نہیں فوج ڈوبی تھی, فرعون واپس محل میں گیا, تخت پہ بیٹھا تھا کہ وہاں پہ ہارٹ فیل ہو گیا ہے, جو بھی ہوا مر گیا وہاں. پھر اس کو جو ہے انہوں نے بعد میں
ممی بنا دی. اور قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ نہیں, غرق ہو گیا. تو اب جیسے ہی وہ لے کے گئے امریکہ اس کی ممی کو, تو انہوں نے کہا بھی ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ابھی اس کے ہم پیٹ سے کچھ نکالیں گے چیزیں اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پانی میں ڈوب کے مرا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو اب ساری دنیا پریشان. وہ کہہ رہے تھے یہ فرعون کی تحقیق نہیں ہو رہی, بائبل اور قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے. بائبل کو لوگوں نے بدل دیا تھا, مسلمانوں کا کلیم یہ ہے, چیلنج یہ ہے کہ قرآن بدلا نہیں گیا. بائبل بھی اللہ کا کلام تھی, ایسا ہی ہے. انجیل بھی اللہ کا کلام تھا نا, لیکن بدل دیا, تحریف ہو گیا. قرآن ہے, کلام ہے, بدلا نہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ ڈی این اے میں آیا ہے یہ پانی پی کے مرا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں, جو لوگ پہنچ گئے. تو قرآن کریم میں ہے کہ جب ایک مرتبہ فرعون نے کہا نا کہ قال آمنت بالذی, میں ایمان لے آیا جو جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے تھے, اور وانا من المسلمین, میں بھی مسلمانوں میں سے ہو گیا. تو اللہ نے قرآن میں کہا الآن وقد عصیت, قبل پہلے سے تو گناہ کر رہا تھا, کیا اب ایمان لے کے آ رہا ہے؟ وکنت من المفسدین, تو فساد کرنے والوں میں سے, اب ڈوب جا. جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ پاؤں رکھا, ڈوب گیا. توجہ, پتہ چلا آخری وقت میں بڑے بڑوں کو پچھتاوا ہوتا. فرعون بھی ڈوبتے ہوئے ایمان لا رہا تھا, اور بہت سے مرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے کاش میں آگ نہ لے کے گیا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. میں بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں, آپ لوگ شکر ہے پاکستان میں نہیں تو پرچہ کر چکا ہوتا گاتا. جانے کے نامی, اب یہ جو مجھے دلیل پیش کرنا تھی یہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں پھر وہ آیات پیش کر سکوں جو دعا میں نے وعدہ کی تھی. آئیے ذرا بس یہ ایک آیت سن لیجئے. اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ, آج ہم تجھے بچا لیں گے, نجات نہیں دیں گے یعنی آخرت میں نہیں. بِبَدَنِكَ, کس چیز کی نجات دیں گے؟ تیرے بدن کو بچا لیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے اللہ کی نشانی بن جائے. میں نے پہلے کہا تھا دو طرح کی نشانیاں, میرے بہت سے بھائی بچے پہنچ گئے. دو طرح کی, کچھ خیر کی کچھ عبرت کی. اللہ نے کہا دیکھو میں نے فرعون کو آج تک بچا کے رکھا ہے, تم دیکھتے رہو جو اللہ سے لڑتا ہے یہ ہوتا ہے, چاہے فرعون ہو چاہے ابو جہل. اللہ نے جو اللہ سے لڑے مقابلے پہ اتر آئے ہیں, اللہ نشانیاں بنا دیتا ہے. نشانیاں آج تک باقی ہیں. اگر گلا میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیتا تو میں اور, لیکن سن لیجئے نشانی. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند. آپ جانتے ہیں روزے کی حالت میں میں اتنا زور لگا رہا ہوں صرف آپ لوگوں کی محبت کی خاطر, تو میں نے جہاں پہ مکمل کیا تھا بات کو وہ سن لیجئے. جو لوگ تاخیر سے آئے ہیں وہ بعد میں آن لائن سن لیجئے گا, میں نے پورا زور لگا کے فضائل پڑھ دیے ہیں. تو اب یہاں پہ امام سجاد کی میں نے جملے کو پیش کیا تھا کہ ایہل خلق المطیع, جہاں آپ کو یاد ہے کل میں نے جو پیش کیا تھا, امام نے فرمایا جب چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. چوتھے امام, دعا نمبر 43 صحیفہ سجادیہ میں. اسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے جناب داؤد پہ زبور نازل کی تھی, اور امام سجاد نے جب دعائیں مانگی تو صحیفہ کاملہ سجادیہ بنی. نہیں ہے سارا مجمع نہیں ہے, اللہ نے ان پہ دعائیں نازل کی تھی. یہاں مولا سجاد نے خود دعائیں مانگے. ان دعاؤں کو پڑھیں, ان دعاؤں کو پڑھیں. جامعۃ الازہر کے ایک بہت بڑے مفتی نے صرف دعائیں مکارم الاخلاق پہ آرٹیکل لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ چوتھے امام کی اس دعا کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے آل محمد کا اس کائنات میں کوئی ثانی نہیں. عجیب و غریب دعا ہے. اب یہ دعا
اب میں نے یہ اتنی تمہید باندھی ہے تاکہ میں یہ جملے امام کی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور یقین مانیے جب میں یہ جملے پڑھتا ہوں، میں کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ ایک نئی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ سنیے جملے، امام فرماتے ہیں یہ جملہ پہلا کہ تو ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کا چاند نکلا نہ نکلے، نہیں ہے مجمع، یہ انسان ہی ہے جسے اللہ کہتا ہے فجر ہو گئی اٹھ جا۔ کیا بات، کبھی پرندے ایسا نہیں کرتے کہ رات میں طوفان آیا تھا ہمارے گھونسلے ٹوٹ گئے۔ یہ مولا امیر کیا فرمان ہے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ مولا امیر کی مولا فرماتے ہیں مجھے چڑیاں بہت پسند ہیں، رات میں طوفان آتا ہے، تنکوں کے ان کے گھونسلے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے گھونسلے ان کے اڑ جاتے ہیں، تنکے ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے کبھی چڑیاں یہ نہیں کہتی اب کیوں تیری تسبیح کریں، رات تو نے گھر اجاڑ دی، تو نے طوفان چلایا تھا پروردگارا۔ مولا فرماتے ہیں پھر بھی جب فجر کا وقت ہوتا ہے ساری چڑیاں چہچہا کے بتاتی ہیں سبوح القدوس، تسبیح تیری ہی ہے، تقدیس تیری ہی ہے۔ بھئی یہ جملے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کا، آپ کے دلوں پہ جو اثر ہو رہا ہے۔ ذالک گرامی مولا فرماتے ہیں چڑیاں عجیب و غریب ہے۔ اب امام کے فرما رہے ہیں، چوتھے امام، ایھا الخلق المطیع، اے اللہ کے فرما بردار مخلوق، اے چاند کبھی تاخیر نہیں ہوتی، پہلی جب اللہ کہتا ہے آج پہلی ہے تو چاند ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھنے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کبھی چاند دھوکہ نہیں کھاتا۔ بھئی اب یہ سارے میں جملے نہیں پڑھ رہا ہوں تو اب یہ جملے سن لیجئے۔ آمنت بمن نور بک الظلم، میں اس خدا پہ ایمان رکھتا ہوں جس نے تیری وجہ سے تاریکیوں کو نور بخشا، وَأَوْضَحَ بِكَ الْبُحَمْ، اور جتنی بھی ڈھکی چھپی چیزیں تھیں ان سب کو اللہ نے روشن کر دیا۔ رات میں آپ جانتے ہیں نا کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، میں اب یہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ بعض باریکی خدا کی قسم ممبر پہ امام سے عطا ہو رہی ہیں، کچھ پرندے جانور، زیادہ تر پرندے جانور ہیں دن میں کھاتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں اور رات میں سوتے ہیں، اور کچھ دن میں آرام کرتے ہیں اور رات میں شکار کرتے ہیں، رزق کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، بتانے کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی، چوہے مثال کے طور پہ رات میں نکلتے ہیں، الو رات میں نکلتا ہے، چمگادڑ رات میں، بہت سے بڑے بڑے جانور پرندے رات میں نکلتے ہیں، بہت سے دن میں۔ جو دن میں نکلتے ہیں ان کے لیے سورج، جو رات میں نکلتے ہیں ان کے لیے چاند۔ ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں سورج میں دیکھ نہیں پاتی، انہیں چاند چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کسے سورج چاہیے کسے چاند، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ کچھ کو محمد کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو علی کی۔ عزیزان گرامی، یہ ساری کائنات منور ہے، عالم اب وہاں پہ امام فرماتے ہیں وَجَعَلَكَ آیَةً مِنْ آیَاتِ مُلْكِهِ، اور اپنے اللہ نے ملک و ملکوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند تجھے بنایا۔ یہ سارا ملک و ملکوت اللہ کا ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے سورہ آل عمران میں، جب میں امام کی دعا پڑھتا ہوں اور آپ نہیں بولتے تو پھر مجھے وضاحت کے لیے قرآن کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کی وضاحت کے لیے معصوم کا کلام، معصوم کے کلام کی وضاحت کے لیے اللہ کا کلام۔ تو قرآن کریم میں اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے قل اللہ، اے میرے حبیب یوں کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، تو ہی اس ملک و ملکوت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے حکومت دے دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے۔ نہیں ہے مجمع، کچھ لوگوں کو اللہ حکومت دے کے عزت دیتا ہے، کچھ سے حکومت چھین کے عزت دیتا ہے۔ نہیں ہے سارے لوگ، کچھ میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، میں زور نہیں لگانا چاہ رہا۔ کچھ کو اللہ حکومت دے کے منصب دے کے عزت دیتا، جب وہ عدل و انصاف کرتے ہیں ان کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔
کچھ کو حکومت دے کے ذلت دیتا ہے، وہ چوری کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں، غاصب کو اللہ ذلت دیتا، پھر اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کچھ سے حکومت چھین لیتا، حکومت نہیں دوں گا، تم بغیر حکومت کے ہی عزت دار ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کوئی بوریا نشین ہوتا ہے، ابا میں پیوند ہوتے پھر بھی وہ امیر ہوتا، کوئی خلیفہ بن کے بھی ذلیل ہوتا۔ توجہ فرمائی جانے کے نام بھائی، میں جملوں کی مولا امیر علیہ مولا سجاد کے جملے، خدا کی قسم ایک ایک جملے کو سونے کے پانی سے لکھیں آپ کو اندازہ ہو۔ میں جملوں کی وضاحت میں ایک جملہ پیش کروں گا، آج میرا پورا ارادہ میں اسے مکمل کر دوں کیونکہ جو مضمون ہے ذہن میں، وَامْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالطُّلُوعِ وَالْأُفُولِ، اللہ نے تجھے ایسی حالتیں دی ہیں، کبھی تو بڑھتا رہتا ہے، کبھی تو گھٹتا رہتا ہے۔ جب اللہ تجھے کہتا ہے کہ طلوع کر جا تو طلوع کر جاتا ہے، جب اللہ کہتا ہے افول یعنی ڈوب جانا، تو اللہ کہتا ہے کہ تو ڈوب جا تو ڈوب جاتا ہے، کبھی نہیں کہتا کیوں۔ کئی جانور پرندے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ بکریاں چرانے جائیں نا تو کبھی بکریاں نہیں کہتی آج تو میں نے گھاس نہیں چرا، آج تو مجھے دانا نہیں ملا تھا، میں گھر نہیں جاؤں گی، نہیں ہے لوگ۔ آپ اگر بکریاں چرا رہے ہو نا تو بکریاں یہی سمجھتی ہیں یہی مالک ہے، ایک آواز پہ آ جاتی ہے، نہیں ہے بی بی مجمع۔ بکریاں، بھیڑیں، گائے، بھینسیں، اونٹ چرانے جائیں، مالک کی ایک آواز پہ آ جاتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ بار بار اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، یہ پھر بھی نہیں آتا۔ مخلوقات ساری ایک آواز پہ لبیک کہتی ہیں۔ امام آپ سلامت رہیں۔ امام فرماتے ہیں والانارۃ والکسوف فی کل ذلک انت لہ مطیع، اللہ جب کہتا ہے چمک تو چمکتا ہے، اللہ کہتا ہے گرہن لگ جا، گہن لگتا ہے نا چاند گرہن، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب اللہ مفتی جعفر صاحب کہتے ہیں کہ تو گہنا دیتا ہے، ان کی اردو اور زیادہ لطیف ہے، وہ لکھنؤ کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے جب اللہ چمکنے کو کہے نا تو اپنی آب و تاب میں چمکتا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے نہیں تجھے گہن لگ جائے تو تیرا یہ چاند گرہن کسوف اور خسوف یہ جو نشانیاں مولا فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، مجمع نہیں ہے۔ نماز آیات جب اللہ نشانیاں بھیجے تو نماز آیات پڑھو، سورج کو گرہن لگے تو نماز آیات پڑھو، چاند کو گرہن لگے نماز آیات، زلزلہ آئے تو نماز آیات، آندھی چلے جو سب کو ڈرا دے تو نماز آیات، یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ ناراض ہے تو تلاش کرو نا ناراض کیوں ہے، کہیں میں تو سبب نہیں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں زلزلے زیادہ کب آتے ہیں؟ جب زنا بڑھ جاتا ہے۔ مختلف گناہوں کے نشان ہیں، اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ بس اب وقت نہیں ہے تفصیل کا، وقت تمام ہو رہا، لیکن مولا فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں اے چاند تو اللہ کا فرما بردار ہے، وہ جو تجھے کہتا ہے تو کہتا رہتا ہے۔ سبحانہ ما اعجب ما دبر فی امرک والتا، اب تفصیل ہے دعا میں۔ اب امام فرماتے ہیں آخری دعا کا جملہ سن لیجئے، سب ہاتھوں کو بلند کر کے امام کے اس جملے پہ آمین کہے گا۔ فاسأل اللہ ربی و ربک، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، سوال کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بس امام معصومی کو حق ہے کہ جو چاند سے ایسے بات کرے، نہیں ہے مجمع۔ جب لوگوں نے کہا نا محمد حنفیہ امام ہے، حسن کے بعد حسین امام تھے، بھائی امام تھے، تو اب حسین کے بعد محمد حنفیہ، اور مولا خود فرما گئے تھے میرا جانشین مدینے میں میرے پیچھے محمد حنفیہ۔ محمد حنفیہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا سجاد کو امام مانو، اس لیے کیونکہ وہ مظلوم لٹ کے آئے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں۔ اب امام سجاد کے پاس آئے حضرت محمد حنفیہ، کیا کہوں میں لوگوں کہہ بھی رہا ہوں مجھے نہ مانو، یہ امام ہے، لوگ نہیں مانتے۔ کہا چچا مجمع سے کہیے میں اور آپ ساتھ چلیں گے، مکے چلتے ہیں، حجر اسود سے گواہی مانگتے ہیں، جس کی وہ گواہی دے وہ امام ہے۔
روایت میں ہے کہ سارا مجمع جو امامت کا چاہنے والا تھا وہ سب ایک مرتبہ مدینے سے اٹھا، پوری جگہ اعلان ہو گیا دونوں مکے جا رہے ہیں. مکے پہنچے، امام سجاد علیہ السلام نے کہا چچا جان پہلے آپ کی باری. حضرت محمد حنفیہ آئے، آ کے حضرت اسود کو چوما اور ایک مرتبہ چومنے کے بعد کھڑے رہے. کہا بھتیجے کیا کروں؟ کہا کچھ بھی نہیں، واپس آ جائیے. ایک مرتبہ کہا چچا جان اب میری باری، مجمع سے کہیے میری بات کو سنیں. سارا مجمع طواف روک کے سننے لگا. چوتھے امام گئے، بوسہ دیا، کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے متبرک پتھر، گواہی دے میں کون ہوں. سارا مجمع سن رہا تھا. حجر اسود سے آواز آئی، اے حجت خدا تجھ پہ سلام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں آپ پہ سلام کرتا ہوں، آپ کی امامت کو مانتا ہوں، آپ کو حجت خدا مانتا ہوں. عزیزان گرامی، آخری زمانے میں جب 12ویں امام آئیں گے تو فرشتے بھی گواہی دیں گے. روایت میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کریں گے اور ہاتھوں کو چوم کے کہیں گے یہ حجت خدا. وقت تمام ہو گیا. امام فرما رہے ہیں میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی، وخالقی وخالقک، جو میرا بھی خالق ہے تیرا بھی، ومقدری ومقدرک، جس نے میری بھی تقدیر لکھی ہے تیری بھی، ومصوری ومصورک، جس نے میری بھی شکل و صورت بنائی ہے تیری بھی. بس یہ امام ہی کو حق حاصل ہے جو چاند سے ایسے کلام کرے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں پہنچ رہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے کیا سوال کر رہا ہوں. سوال کیا ہے جس کے لیے میں کہہ رہا تھا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے گا ان یصلی علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیجے. وہاں یہ جانا کہا مکمل کروں گی سب کہ پروردگار اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج. وَأَن يَجْعَلَكَ، اور اے چاند اللہ تجھے کیا بنائے، ہلالا برکت، اللہ تجھے برکت والا چاند قرار دے. لا تمحقها الایام وطہارت لا تدنسها الانام. امام کہتے ہیں کہ تو برکت والا ہو، تیرے ساتھ کوئی آفات نہ آئے، ہمیشہ سلامتی رہے میرے سیاد. ہلالا سعد لا نحسن، تو سعد اچھائی والا خوش قسمتی کا چاند ہو، نحس نہ ہو. اس کا مطلب ہے چاند بھی نحس ہو سکتے ہیں. ایک چاند ابھرتا ہے کسی کی شہادت ہے، یہ چاند خود خبر دے رہا ہے. روایت میں ہے کہ عاشورے سے پہلے جو چاند نکلا تھا وہ سرخ تھا. وہ چاند رو کے بتا رہا تھا جو دن آنے والے ہیں وہ نحس دن ہے، اس میں کوئی نبی کی آغوش میں پلنے والا ذبح کیا جائے گا. بھائی ماہ رمضان ہے، ان ایام میں جان بوجھ کے کوشش کرتا ہوں کہ لازمی طور پہ مصائب پڑھوں. اگر دل نرم نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی. سب سے بڑی ہمارے لیے جو ہمارے پاس سہارا ہے نا وہ آل محمد علیہ السلام کا ہے. ان کے مصائب پہ جو آنسو بہتے ہیں وہ روز قیامت آپ کی شفاعت کا سبب بنتے ہیں. میں جانتا ہوں لوگ بہت دور دور سے آ رہے ہیں، مجھے بتایا کہ بعض کا سواری بھی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی تنہا ہوتے ہیں نا، ساتھ میں مائیں بہنیں تو پیدل نہیں چلتے. اور اگر کوئی امام پھوپھیوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ کوفے سے شام گئے ہو، آپ تصور کر سکتے ہیں چوتھے امام کی کیا حالت ہوگی. عزیزان گرامی، آپ یہ ہمیشہ جملہ سنتے ہیں کہ جب مدینے میں کسی نے پوچھا مولا اتنے مصائب آئے، سب سے سخت وقت کہاں تھا؟ امام نے روتے ہوئے چیخ کے کہا الشام الشام الشام. مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، لیکن یہ شام کے بازار نے کیوں زیادہ رلایا؟ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے. مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، تو مولا فرمائیں گے کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، کوفے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حسین مارے گئے، وہ خوشیاں نہیں منا رہے تھے.
لیکن جب ہم شام پہنچے، شام کا بازار سجایا گیا تھا، نعرے لگائے جا رہے تھے، باغیوں کی بہنیں آ گئی۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، اگر دیکھ سکے میں ادھر دیکھیے گا، میں معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں، میرا روزہ، مجھے معاف کر دیجئے گا، سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ جانتے ہیں بازار سجا کے کچھ ایسے لوگوں کو لایا گیا تھا، آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے نا، بدماشوں کو لایا گیا۔ جب وہاں پہ خواتین ناچ رہی تھی نا، تو وہ ایک ہی جملہ کہتی تھی، باغی مارے گئے۔ جناب زینب ناقہ پہ سوار تھی، ناقہ سے بی بی رو کے کہتی تھی، باغی نہیں، میرا بھائی نواسہ رسول، اجرکم اللہ، میں نواسہ رسول کی بہن ہوں۔ وہاں مجمع بہت عجیب تھا، 7ویں امام سے 5ویں امام سے روایت ہے، خواتین بالا خانے سے گرم پانی پھینک رہی تھی، مرد پتھر مار رہے تھے، اور ہم آل محمد، میری پھپھیاں ناقہ پہ تھی۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، پتھر اگر کوئی نیچے ہو نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، مجمع زیادہ ہے، مار نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی پشت ناقہ پہ ہو تو سب دیکھ کے پتھر مار رہے تھے۔ جب پتھر آتے، مولا سجاد ایک مرتبہ رو کے فرمانے لگے، بابا قرآن کی تلاوت کیجئے، یہ مجمع آپ کو دیکھے، میری پھپھیاں گزر جائیں۔ مولا حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ایک آدمی نے آواز دی، او لوگوں دیکھو، سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک آدمی آیا، امام سجاد سے کہنے لگا، الحمدللہ، تعریف اس خدا کی جس نے آپ کو اجاڑ دیا۔ امام نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس نے کہا، اے قیدی، یہ تو آل محمد کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ امام نے کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ قیدی، یہ آیت بھی آل محمد کی شان میں ہے۔ امام نے 7 آیات کی تلاوت کی، وقت تمام ہو گیا، 7 آیات کی تلاوت کی۔ اب وہ رونے لگا، قیدی کیا بات ہے، آپ ان آیات کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا، تو ابھی بھی نہیں سمجھا، ہم باغی نہیں، ہم آل محمد ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں۔ اس نے رو کے کہا، مجھے معاف کر دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ اس نے امام سجاد سے بس ایک ہی جملہ کہا، مولا اے سجاد آپ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا، تو نے نام سنا ہے حسین ابن علی کا؟ کہا، وہ نواسہ رسول تھے، میں کلمہ گو ہوں، میں مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں حسین، حسن و حسین بھائی تھے رسول خدا کے نواسے۔ تو مولا نے رو کے کہا، انا ابن بنت محمد، میں رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ اس نے رو کے کہا، ہمیں تو بتایا گیا تھا باغیوں کا قافلہ آیا، ہمیں نہیں پتا تھا آپ آل رسول ہیں۔ مولا نے فرمایا، وہ جو سر دیکھ رہا ہے نا، جو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ میرے بابا ہیں، وہ حسین ابن علی ہیں، وہ رسول کے نواسے ہیں۔ اس نے رونا شروع کیا، امام کے قدموں میں گرا۔ دیکھیے گا میری طرف ہاتھ بلند کر لیجئے، بس میں دعا کرانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ رونے لگا نا امام کے قدموں کو، کہا مجھے معاف کر، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اے فرزند رسول، آپ آل رسول ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کی گستاخی کی۔ امام نے کہا، میں تجھے معاف کر رہا ہوں، لیکن ایک میری بات مانے گا؟ کہا، میں ہر بات مانوں گا۔ کہا، جہاں جائے گا نا لوگوں کو بتا، یہ باغی نہیں ہے، یہ آل رسول ہے، یہ محمد کی آل ہے، رسول خدا کی آل ہے۔ کہ لوگوں کو بتا ہم اہل بیت ہیں۔ کہتا تھا ان لوگوں کو پتھر نہ مارو، یہ آل رسول ہے۔ پروردگارا، اسیران کربلا کا واسطہ،
جتنے یہاں پہ مومنین و مومنات موجود ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے وسعت عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو اپنے خانوادوں سے دور ہے انہیں خانوادوں سے ملا، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، غزہ میں رفح میں حالات خراب ہیں بہتر فرما۔ پروردگار شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان ہندوستان میں حالات خراب ہیں، یمن میں، بحرین میں، اور پروردگار جہاں جہاں حالات خراب ہیں سب کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا اس مہینے میں ہمارے سارے اعمال قبول فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہماری نمازیں روزے قبول فرما۔ پروردگارہ سب کے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ اپنی دعائیں ذہن میں لے کے آئیے گا۔ پروردگارہ خاص اگر کسی کی دعا ہے، کوئی بہت پریشان ہے، تجھے واسطہ ان اسیر بیویوں کا جن کے قدم زخمی چھے، پروردگارہ ان زخمی قدموں کا واسطہ، کسی کو بغیر دعا کی استجابت کے واپس نہ لوٹا۔ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو خالی نہ لوٹا۔ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور سے جنہوں نے افطار کا اہتمام کیا ان کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن